بغیر وضو کے قرآن مجید چھو سکتے ہیں؟ کیا بغیر وضو قرآن پاک چھو سکتے ہیں؟ سیف اللہ خان انڈیا سے، بغیر وضو کے قرآن پاک نہیں چھو سکتے، اور ہاتھ میں گلوز پہن کے بھی نہیں چھو سکتے۔ بغیر وضو کے قرآن چھونے کے لیے ضروری ہے کسی ایسی چادر سے یا کسی ایسے گلو سے چھوئیں جو ہاتھ پہ پہنے ہوئے نہ ہوں اور چادر اوڑھی بھی نہ ہو، یعنی بالکل آپ کے جسم سے الگ کوئی لباس ہوگا یا کوئی کپڑا ہوگا، اس سے آپ قرآن مجید بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے گلوز اتار لیے، اب اتارنے کے بعد ان گلوز سے آپ قرآن پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو براہ راست چھوا ہے، تو اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اگر وہ باڈی پہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور طہارت کا جو کامل درجہ ہے وہ باوضو ہونا ہے، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ہے، تو طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مطہرون میں یہاں مراد جو ہے وہ باوضو لوگ ہیں، تو بات یہ ہے کہ طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے بظاہر حدث اصغر اور اکبر دونوں مراد ہوتے ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وضو ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے۔ جو حضرات بھی یہ کہا کریں نا کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے، تو دلیل ان کے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ہی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث الگ فرقہ نہیں ہے۔ تمام فقہائے ائمہ اربعہ جو ہیں سب سے بڑے اہل حدیث تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے مسائل لکھ کے کتابوں میں جمع کیے ہیں۔ بہرحال قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائیں، لا یمسہ الا المطہرون، باقی تمہاری مرضی ہے۔ یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک تفسیر یہ فرمائے گی کہ اس سے جو کہا گیا کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تو فرشتے اسے چھوتے ہیں، فرشتے گناہ شرک ہر طرح کی برائی سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، تو فرشتے چھوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ایسے لوگ ہی چھوتے ہیں کہ جو شرک سے پاک ہیں، یہ بھی ایک تفسیر۔ اور ایک یہ تفسیر کہ قرآن پاک کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، اور یہاں پاک ہونے سے مراد باوضو ہیں۔ ایک ہے جس آدمی پر غسل فرض ہے تو وہ تو چھو ہی نہیں سکتا، وہ بھی نہیں پکڑ سکتا چھو سکتا، لیکن جو وضو میں نہیں ہے، بے وضو ہے، ویسے پاک ہے یعنی غسل فرض نہیں ہے اور بے وضو ہے، تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلا حائل اس کا چھونا ہاتھ لگانا یہ سب حرام ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، قرآن کو چھونے کے لیے، تو ایسا شخص ہی قرآن کو چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا، پکڑے گا، کہ جو باوضو ہو، اس پر غسل بھی فرض نہ ہو اور وہ باوضو ہو۔ ہاں قرآن کو چھوئے بغیر اگر کوئی زبانی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، بے وضو ہے، غسل فرض نہیں ہے لیکن وضو بھی نہیں ہے، تو زبانی پڑھ سکتا ہے، یا ایسی جگہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے کہ وہ خود قرآن کو چھونا نہیں پڑھ رہا تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چھوئے گا نہیں، ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن جہاں اس کو ہاتھ ٹچ کرنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تو اس کا وضو ہونا یہ فرض ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا بلا حائل، تو یہ حرام ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وضو بھی نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، اٹھانا ہے، کہیں رکھنا ہے، تو آپ ایسے کسی کپڑے کے ساتھ قرآن کو اٹھائیں جو آپ کے تابع نہیں ہیں، یعنی الگ سے کوئی چادر ہے، کپڑا ہے، اس سے آپ نے قرآن پاک کو اٹھا لیا اور دوسری جگہ رکھ دیا، یا قرآن پاک کوئی الگ سے بالکل جیسے قرآن ہوتا ہے پھر الگ سے ایک غلاف ہوتا ہے جو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ ایسا غلاف جو قرآن سے الگ سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن کے تابع نہیں ہے، تو وہ اگر ایسے لپٹا ہوا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، یہ چھونے کی اجازت ہے، یعنی بے وضو بھی ہیں تو آپ اس صورت میں اس کو چھو سکتے ہیں اور یعنی وہاں اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے بلا حائل یہ نہیں چھوا، بیچ میں وہ غلاف حائل ہے یا چادر سے آپ نے اٹھایا ہے، کپڑے سے اٹھایا ہے، تو اب بیچ میں یہ حائل بن جاتے ہیں، تو یہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر آپ عام جگہ بھی قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور آپ کا وضو نہیں ہے تو اس آیت کی جگہ پر آپ کا ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے، نہ اس جگہ پہ نہ اس کی بیک سائڈ پہ، اسی جگہ پہ آپ ہاتھ لگائیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔
آج کل ہمارے موبائل میں باقاعدہ جو ایپ کے ذریعے یا موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب آئی پیڈ پہ ہو یا موبائل میں، تو ہمارے علماء کرام اس حوالے سے بھی ان کی دو آراء ہیں۔ بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں بھی وضو کرنا فرض ہے، یعنی آپ یہ ٹچ کر رہے ہیں، قرآن کے صفحات کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو وضو یہاں پہ بھی کرنا فرض ہے۔ وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ بغیر وضو موبائل یا آئی پیڈ ٹیبلٹ وغیرہ میں آپ ایسے ٹچ کرتے جائیں۔ اور بعض علماء یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک شعائیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اصل قرآن کے اوراق پر باقاعدہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ حرام والا حکم نہیں آئے گا۔ البتہ دارالحدیث اہل سنت کا بھی یہی موقف ہے، اور بہتر ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر موبائل سے بھی کوئی ٹچ کر رہا ہے تو وہ وضو کر لیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے، بہتر ہے، اور البتہ کسی نے ٹچ کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی، ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے۔ اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا وہ پروسیس، انہیں اجازت ہے، علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے۔ تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت، ایک تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے ان شرائط میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے، وہ اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم بلوہ ہے، ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقرر کی طرف نہیں رہے گی، آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے۔ اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت اسے الضرورات و تبیح المحظورات، تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں۔ ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے۔ عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت ہے، مسجد میں آئے گا چاہے 2 منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی 2 سنت پڑھ لی ہے، پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں ہیں۔ اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا تو سجدہ کرے گا۔ یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں قرآن، لیکن یہ کہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، پڑھنا بڑھنا سب خلاص۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے، ادب بھی، لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں، ورنہ یہ کہ نہ پڑھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آپ چاہتے کہ نہیں بھائی سنت پہ عمل ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور مجھے تو آتی نہیں ہے، تو دوسرا کہوں گا یاد کر لے، لیکن اللہ نے ذہن حافظہ نہیں دیا یاد کرنے کا، تو تیسرا ہاں آپ بغیر وضو کے بھی قرآن ہاتھ میں لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کا غسل سے ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں 2 عبادتیں ایسی جس کے لیے وضو کمپلسری کنڈیشن اور شرط ہے، پہلا نماز اور دوسرا طواف۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب، ریکمینڈڈ، سنت، نبی کا طریقہ اور جو ہے مباح جائز ہے، لیکن فرض، شرط، کمپلسری صرف 2 عبادتوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ بولتے قرآن کے لیے بھی تو آیت ہے لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھو سکتے مگر اس کو مطہرون، پاکیزہ۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر کی آپ تفسیر پڑھیے اور دیگر اماموں کی، امام قرطبی، امام طبری کی تفسیر پڑھیے۔ یہ لوگ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا کہ اس پر یہ قرآن شیطان لے کر اترتا ہے، نعوذ باللہ، تب اللہ نے آیت نازل کی لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں لوح محفوظ پر اس قرآن کو مگر فرشتے۔ مطہرون کہتے پہلے سے پاکیزہ، تو اس کی تفسیر تو یہ ہوگی، وہ یہاں قرآن پہ لاگو نہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں، فقہ کا آپ کتاب پڑھ لے، فقہ کو اٹھا لے، 2 عبادتوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، وہ ہے یا واجب ہے، کمپلسری ہے، وہ کیا کیا ہے؟ نماز اور طواف، اس کے علاوہ سب کے لیے مستحب۔ تو لہٰذا اگر ایسا بھی ہو تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں اس میں۔ دوسرا یہ بے وضو آپ قرآن پاک کو چھو کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں چھونا چاہیے، نہیں چھونا چاہیے، نہیں نجاست جنابت کی حالت میں تو ظاہر ہے، لیکن بے وضو بھی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، بے وضو بھی نہیں چھونا چاہیے، بالکل صحیح حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور صحابہ کرام کے آثار اتنے ہیں کہ ذرا بھی شبہ ہوا کہ وضو نہیں، اسی وقت قرآن رکھ لیا۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لے لو، نہیں، ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، زبان نہیں پڑے۔
اچھا وہ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں تو لڑکوں نے آج پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ بے وضو آپ پکڑ سکتے نہیں نہیں، لا یمس القرآن الا طاہر. اب وہ فیصلہ بدل دیں نا جا کے. فیصلہ کوئی بات نہیں، انہیں بتا دیں کہ میں نے تحقیق کی ہے بیٹا یہ بات نہیں تھی، قرآن مجید جو ہے نا اب سے میرے بھائی ان کو ادب سکھائیں گے، احترام سکھائیں گے، ان کے ذہنوں میں قرآن کی عظمت بیٹھے گی. اس کو معمولی کتاب نہ سمجھے، اللہ کا کلام ان کے ذہن میں بٹھائیں. لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ درس میں پڑھتے ہیں یا گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو بے وضو اور بعض کا ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے پڑھتے ہوئے، تو ان کا کیا حل ہونا چاہیے؟ چلو ماسٹر صاحب وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ مکلف تو نہیں ہے، چوٹ یا کوئی، مگر ہم ان کو احساس دلاتے رہیں تاکہ وہ شروع سے عادی ہو جائیں کہ وضو کر کے قرآن مجید ہاتھ میں لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں رغبت دلانی چاہیے. بہت شکریہ بھائی آپ کے اللہ خیر سے رکھے. یہ مسئلہ پورا اسکپ ہو گیا تھا، بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ. تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے. یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا رد ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں. تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا. البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا.